آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے نیک حافظ قرآن لڑکی کا، جو لوگوں کے کپڑے سل کر اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ مرنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ عذاب کا شکار ہوئی، اور اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک لڑکی تھی۔ لوگوں کی گزارش پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آزمود اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے فاطمہ نام کی لڑکی کا، جو اپنی ماں کے ساتھ شہر کے دور دراز علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کو قرآن پاک حفظ کروایا، اسکول کی تعلیم دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ وہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کے خرچے ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ فاطمہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جسے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ایک دن فاطمہ کے پاس 2 عورتیں آئیں اور بار بار کپڑے سلائی کے لیے فاطمہ کو اشارے کیے جا رہی تھی، لیکن فاطمہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا۔ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورت پھر فاطمہ کی منتیں کرنے لگی۔ فاطمہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سی دو۔ مہنگے کپڑے خریدے ہیں ہم نے، کسی ایسے ویسے درزی کو دے کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ تمام گلی محلے کی عورتیں تمہیں سے کپڑے سلواتی ہیں، اور تم بہت اچھی سلائی کر کے انہیں دیتی ہو، اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ فاطمہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہیں اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلتی، اور کپڑوں میں پورے بازو نظر نہ آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، تو میں ایسے کپڑے نہیں سل سکتی۔ فاطمہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں کچھ زیادہ پیسے دے دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت نفاست سے کام کرتی ہو۔ فاطمہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر اپنے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے مسرت کی، کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ ان دونوں عورتوں کے جانے کے بعد فاطمہ کی ماں نے فاطمہ سے کہا، بیٹی تم کیوں آئی ہوئی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ کچھ 4 پیسے آ جاتے۔ فاطمہ بولی، اماں میں ایسے ہی بے حیائی والے کپڑے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی، اور اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی فاطمہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کر آتی تھی، اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے فاطمہ نے اپنے پورے دہیج کا سامان بنا لیا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر فاطمہ کی شادی کر دی۔ لڑکا غریب ضرور تھا، لیکن فاطمہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح فاطمہ کی شادی کے بعد اپنی ہی ماں کے گھر دوبارہ سے فاطمہ رہنے لگی، اور اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا، لیکن گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ فاطمہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب فاطمہ سے کپڑے سلائی کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر فاطمہ کو یہ خوشخبری، اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ فاطمہ یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی؟ کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ فاطمہ کا شوہر فاطمہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو فاطمہ کو وہیں بیٹھے چائے بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا دیتا، اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر فاطمہ کے اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی۔ شوہر سے بہت بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی،
جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے کہہ دیتی کہ کام نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ 2 نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کوئی کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ فاطمہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فاطمہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر فاطمہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں فاطمہ کے شوہر کو کام ملا تھا وہ ٹھیکیدار بہت ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر فاطمہ کے گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو فاطمہ نے پھر سے اپنی سلائی اسٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچہ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اس کو دے دیتی۔ اس کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کی چھوٹی چھوٹی فراک سل دیا کرتی اور اس کو پہنا دیا کرتی اور صبر شکر کر لیتی، کیونکہ فاطمہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو ہے ہی نہیں کہ جس سے وہ زیادہ خرچہ کر سکے۔ بجلی کے بل، گھر کا سودا صرف ہی شوہر کو پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ آ گیا۔ ہوا یوں کچھ کہ فاطمہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخر سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ فاطمہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے فاطمہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور فاطمہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے وہ اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن وہاں کوئی مزدور کام نہیں کر رہا تھا۔ جب فاطمہ کے شوہر کو اس کی بیوی کی ایسی خبر ملی تو اس نے دکان کو تالا لگا کے تمام چابیاں اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے فاطمہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ فاطمہ کے شوہر کو فاطمہ کی گئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور فاطمہ کی ماں بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فاطمہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر اور بھی اونچی آواز سے رونے لگا۔ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی، کوئی فاطمہ کے نیکی کے گن گایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ فاطمہ کی ماں اور اس کے شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ فاطمہ کو قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اس وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی جو وہ کام سے وہاں تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ فاطمہ کی سلائی مشین سامنے ہے۔ سلائی مشین دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے کا تھا، اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھایا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار رہا تھا۔ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا وہ اتنی جلدی اچانک چلی جائے گی۔ فاطمہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس فاطمہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کی ماں کو کسی طرح بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی دنیا سے جا چکی ہے۔ فاطمہ کا شوہر اگلے 3 دن تک کام پہ نہ جائے اور وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا، اور بیوی کے غم میں بہت نڈھال تھا۔ اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھی۔ آخر چابیاں گئی کہاں؟ بہت سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آیا چابی کہیں قبر میں تو نہیں گر گئی۔
दामाद को परेशानी में देखकर फातिमा की माँ कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है? तब फुरकान ने अपनी सास को बताया कि माँ जी, मेरी जेब में चाबियाँ थी, वो गिर गई हैं। फुरकान के जहन में ये बात आई कि जब कब्र के अंदर उतरा था, इस वक्त कहीं चाबियाँ तो मेरी जेब से नहीं गिर गई। इसी सोच के आते ही वो ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। इसने तो फुरकान को छोड़ना ही नहीं था। ज़रा से चाबी के गुम होते ही इसने तो इसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि इसको इंसान से ज़्यादा इसके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान ये सोच ही रहा था कि ठेकेदार का फ़ोन आ गया और इसने कहा कि सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तो तुम मुझे अभी इसी वक्त रातों रात आकर चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हलक खुशक हो गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां गुम गई हैं। इसने बस इतना कहा, मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब इसे रातों रात में चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद इसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी भी नानी के पास सो रही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफज़दा भी था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ ही दूर था। इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये अभी इसकी मजबूरी थी। इसने अपनी लापरवाही से ही गुम कर दी थी और इन चाबियों की तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। शाम को ही इसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो इसके करीब पहुंच गया। फिर इसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। इसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी इसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गुरकन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कोई कफन चोर हो? फातिमा के शौहर ने घबरा कर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गुरकन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शौहर घबरा कर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए मेरी 3 चाबियाँ मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वो चाबियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरी मदद करें। फिर वो गुरकन के साथ मिलने से फातिमा की कब्र खोदने लगा और चाबी मिलने की उम्मीद जाग उठी। थोड़ी देर बाद जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा के शौहर के होश उड़ गए। गुरकन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। इसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि जो कुछ इसने देखा है वो सच में है। इसकी बीवी के साथ ये क्या हो रहा है? फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक औरत थी, हर कोई तारीफ करता था। इसने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। मेरी बीवी ने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो इसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। गुरकन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि ये अजाब ख़त्म नहीं हो रहा है और वो किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तग़फ़ार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी ज़िंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि इसकी मग़फ़िरत हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की माँ ने इसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात से कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया है और अभी अभी बुरी तरह कांप रहा था। फातिमा की माँ घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही कि क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? फुरकान ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया, लेकिन वहाँ जाकर जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी ज़िंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की माँ कहने लगी, फुरकान बताओ तो सही क्या हुआ? फिर फुरकान ने बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां तलाश की जा सके तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था कि आपको मैं बता नहीं सकता। फातिमा के होंठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी।
میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک رہے ہو، اور باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھتی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھتی۔ پہلے تو میں سمجھ نہ سکا کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گرکن نے مجھے بتایا کہ عذاب الہی ہے، یہ صرف اس کے ہونٹوں کو جلایا جا رہا ہے۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی، وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی سے ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ فاطمہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے فاطمہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو فاطمہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری رات کی بات بتاؤ اور پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی، اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا ہے تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ میں فاطمہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان امام صاحب کو اپنے گھر لے آئے، فاطمہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، فاطمہ کہیں کسی سے چغلی تو نہیں کیا کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ جو اپنے پڑوسی میں جاتی یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلاتی۔ پھر سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے فاطمہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کہ فاطمہ کسی کی امانت کو تو اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، یا نہیں کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ۔ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، فاطمہ تو بچے ہوئے کپڑے، دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لٹا دیتی تھی، اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا وہ پوچھ کر مانگ لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ پر عذاب ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہنے لگے، ماں جی، پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات جو سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق فاطمہ کے ہونٹوں سے ہو۔ فاطمہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اس کی ایک عادت ایسی تھی جو مجھے بڑی بری چیز لگتی تھی، وہ کینچی کے بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ریشہ ہوتا تھا وہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیا کرتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح کی عادت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سن کر امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب الہی اسی دھاگے کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب فاطمہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی ہوئی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی اور اس دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی فاطمہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے فاطمہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ تو یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے فاطمہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے ذہن میں بھی نہ تھا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے فاطمہ کپڑے سلائی کرتی تھی، اور سب کو فاطمہ کی اس چھوٹی سی عادت کے بارے میں بتایا، فاطمہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں تو یہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ سب لوگ فاطمہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے فاطمہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات فاطمہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا،
فرقان جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے جاؤ، تم اس کی قبر کو کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر سے عذاب ہٹ گیا۔ فاطمہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیا واقعی ایک ذرا سا تھاگا؟ پھر فرقان گورکن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ فاطمہ کی میت بالکل ٹھیک تھی اور اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہیں تھا، اور فرقان کی چابیاں بھی اس قبر میں تھیں۔ فرقان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر واپس سے بند کر دی۔ پھر گھر آ کر فاطمہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔